فلسطین میں ہونے والے فی زمانہ یہودیوں کے مظالم پر ہر مسلمان کا دل غمگین ہے، اور جیسا ظلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، عورتوں پہ، جوانوں پہ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی۔ جان لیں کہ بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، عیسائیوں نے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی، پھر یہ مسلمانوں کے پاس رہا، مگر مسلمان حکمرانوں کی عیش کوشی اور غفلت کے سبب 493 ہجری کے اندر عیسائی دوبارہ اس پر قابض ہو گئے، بیت المقدس ان کے قبضے میں چلا گیا۔ عیسائیوں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا، اور وہ قتل کرتے ہوئے کہتا تھا کہ کہاں ہے تمہارے وہ رسول، ان کی مدد کیوں نہیں آتی، پکارو انہیں، اور ان کو قتل کر دیتا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بیت المقدس اس کے بعد جو آزاد ہوا، اس کی آزادی میں سیدنا غوث العظم کی کاوشوں کا، انتھک محنت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ جان لیں کہ سیدنا غوث العظم کے زمانے میں کرد قبائل عیسائی تھے، یہ بڑے جنگجو تھے، عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں بے حد تنگ تھے۔ منقول ہے کہ سیدنا غوث اعظم کرد قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے ان کے علاقے میں گئے، لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کرد سردار آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک عالم ہے جو نہ صرف ہمارے دین بلکہ آپ کے دین سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہمیں بھی کوئی تعامل نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ اس پادری کے آنے کے بعد جناب نے اسے دعوت اسلام دی۔ وہ بولا کہ میں آپ کے نبی کی کافی حدیثوں سے واقف ہوں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جن کے بارے میں آپ کے قرآن میں درج ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے نبی کی امت کے ایک عالم ہیں، اگر آپ کے نبی برحق ہیں اور ان کا کلام حق ہے تو کیا آپ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی مردے کو مثل عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرما دے تو ہمیں اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ نہ ہوگی۔ اس عالم نے یہ شرط اس لیے عائد کی کہ نہ تو مردہ زندہ ہو سکے گا اور نہ ہی ہم لوگوں کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تمہاری کیا یہی ایک شرط ہے یا اور بھی ہے؟ اس نے کہا بس یہی ایک شرط ہے۔ آپ اسے اپنے ہمراہ قبرستان لے گئے، ساتھ میں آپ کے رفقا اور کرد قبائل کے افراد کا ہجوم تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کون سا مردہ زندہ کروں؟ وہ عالم آپ کو اس قبرستان کی سب سے بوسیدہ قبر پر لے آیا اور کہا اسے زندہ کر دے۔ نائب مصطفیٰ، محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ، اور میں کہتا ہوں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ یہ فرما کر آپ نے اس قبر کو ایک ٹھوکر ماری تو قبر شق ہو گئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا، اور نکلتے ہی اس نے سلام کیا اور پوچھا کیا قیامت واقع ہو گئی؟ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی قیامت نہیں ہوئی بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا، میرا حال اچھا ہے، اور اس وقت دین اسلام ہی برحق دین ہے، اور فلاح و کامرانی اور نجات کا دار و مدار اسی دین کے قبول کرنے پر ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ عظیم الشان کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام کردوں نے اور اس عالم نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح کرد قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے، جس سے ملت اسلامیہ کو بڑا استحکام ملا۔ سیدنا غوث اعظم نے مسلسل 40 برس تک لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، لاکھوں افراد آپ کی توجہ سے، آپ کی واعظ و نصیحت سے کامل مومن ہو گئے، ان کے اخلاق و کردار کی جناب نے اصلاح فرمائی، اور دوسری طرف اپنے مدرسے میں ہزاروں علماء اور مشائخ تیار کیا، کرد قبائل کو اپنی ایک کرامت سے مسلمان کیا، خلفاء کو خطوط لکھے، ان کو احکامات جاری کیے، اور ایسا کرتے ہوئے آپ ان کو لکھتے کہ عبدالقادر تجھے اس بات کا حکم دیتا ہے اور اس کا حکم تجھ پر نافذ ہے۔ خلیفہ وقت آپ کے خط کو آنکھوں سے لگاتا اور آپ کے احکام پر عمل کرتا۔
آپ نے عماد الدین زنگی کو خط لکھا کہ اپنی سپاہ میں اسد الدین شیرکوہ نامی شخص کو تلاش کرو اور اس کی سالاری میں مصر کی فلاں سرحد پر لشکر بھیجو کہ ادھر فرنگی حملہ آور ہونے والے ہیں۔ عماد الدین زنگی نے حکم کی تعمیل کی، اسد الدین کو تلاش کیا اور اس کی سالاری میں لشکر ترتیب دیا اور اسے مصر کی اس سرحد پر تعینات کیا۔ چند دنوں بعد فرنگی حملہ آور ہوئے۔ اسد الدین شیرکوہ نے بڑی بہادری سے انہیں شکست دی۔ جنگ سے فارغ ہو کر وہ عماد الدین زنگی کے پاس آیا اور پوچھا کہ فوج میں ہزاروں سپاہی تھے، آپ کی نظر انتخاب مجھ پر ہی کیوں پڑی؟ عماد الدین زنگی نے کہا کہ بغداد میں ایک بزرگ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے مجھے خط میں تمہارا نام لکھا تھا۔ اسد الدین شیرکوہ بغداد میں سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے اسد الدین کو بشارت دی کہ ان قریب تمہارے بھائی نجم الدین ایوبی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اللہ اس کے ذریعے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروائے گا۔ 532 ہجری میں قلعہ تکریت میں نجم الدین ایوبی کے گھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کو ان کے چچا اسد الدین شیرکوہ نے ماں کی گود سے جدا کر دیا کہ یہ بچہ اس لیے نہیں ہے کہ ماں کی آغوش میں ناز و نعمت سے رہے، بلکہ اس کے ذریعے ہم نے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے۔ اسد الدین نجم الدین ایوبی کے ہمراہ صلاح الدین ایوبی کو لے کر سیدنا غوث اعظم کے حضور حاضر ہوئے اور اس بچے کے حق میں درخواست کی کہ سرکار دعا فرمائے کہ اللہ اس بچے کو اسلام کا نامور سپاہی بنائے۔ سرکار نے صلاح الدین ایوبی کی گردن پر ہاتھ پھیرا، اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اسد الدین شیرکوہ نے 25 برس تک صلاح الدین ایوبی کی سخت جنگی تربیت کی۔ 559 ہجری مطابق 1138 عیسوی میں نجم الدین ایوبی کے خاندان کو قلعہ تکریت سے بے دخل کر دیا گیا۔ پھر یہ عماد الدین زنگی کی فوج میں داخل ہو گئے۔ اکتوبر 1139 عیسوی میں نجم الدین ایوبی کی سالاری میں بالبک فتح ہوا اور انہیں وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ 1146 عیسوی میں عماد الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی تخت نشین ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد مسلمانوں میں نور الدین زنگی جیسا حاکم نہیں گزرا۔ یہ وہی ہستی ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے خواب میں 2 یہودی دکھائے کہ یہ میری قبر کھود کر میرے جسد اندر کو لے جانا چاہتے ہیں۔ نور الدین فوراً مدینہ منورہ پہنچے، انہیں تلاش کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں یہودیوں کو قتل کیا۔ اسد الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کو 25 برس تربیت دینے کے بعد منظر عام پر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں مسلسل مسلمانوں کی قیادت کی اور بالآخر 90 برس کے بعد 27 رجب 583 ہجری میں بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ، فرانس کا بادشاہ فلپ اور جرمنی کا بادشاہ فیڈرک 6 لاکھ فوجیں لے کر حملہ آور ہوئے۔ 1189 عیسوی سے لے کر 1192 4 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج کے ہمراہ اس کثیر فوج کا مقابلہ کیا۔ بالآخر فرنگیوں کو امن معاہدہ کر کے پسپا ہونا پڑا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے آدھے سپاہی قادری تھے، سیدنا غوث اعظم کے مرید اور آن جناب سے فیض یافتہ تھے۔ کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ آپ 4 سال تک فرنگیوں کی کثیر فوج سے لڑتے رہے، کوئی آپ کو شہید نہ کر سکا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچپن میں میرے والد مجھے سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لے گئے، سرکار نے میری گردن پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی، اس کے بعد آج تک کوئی تلوار میری گردن تک پہنچ نہ سکی۔ سیدنا غوث اعظم یہ بات جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کامیابی اسی صورت ہو سکتی ہے جب وہ صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے انتم العالون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اسی لیے سیدنا غوث اعظم پوری زندگی 40 برس تک واعظ و نصیحت کے ذریعے علماء و مشائخ تیار کیے اور انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں پھیلایا، اور ان کے شاگردوں نے، آپ کے مریدین نے، آپ کے خلفاء نے بلاد اسلامیہ کے اندر مسلمانوں کو متحد کیا اور صحیح ایمان کی راہ پر ان سب کو گامزن کیا، ان سب کو متفق کیا۔ آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان صحیح معنوں میں ہمارے اندر سے مفقود ہو گیا۔ جان لیں کہ سیدنا غوث اعظم نے اس کی بڑی بڑی تاکید کی، یہاں تک کہ فتح الغیب شریف کے اندر جو آپ کا پہلا چیپٹر ہے، پہلا جو سبق ہے، وہ اسی عنوان پر ہے۔ آپ نے فرمایا لا بد لکل مومن
فی سائر احوالہ ثلاثۃ الاشیاء، کہ کسی مومن کو اس کے تمام احوال میں تین چیزوں کے علاوہ چارہ کار ہی نہیں۔ پہلی یہ کہ امر یمتثلہ، کہ جو بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرے، کسی بھی حکم کے خلاف نہ جائے، وَنَحْنُ يَجْتَنِبُهُ، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرے، وَقَدْرٌ يَرْضَى بِهِ، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مومن کا کم ترین حال ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روزانہ ان باتوں کی تلقین کرتا رہے، اس بات کی یاد دلاتا رہے کہ میں نے ہر حال میں اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرنا ہے، تمام نواہی سے اجتناب کرنا ہے اور تقدیر الہی پر راضی رہنا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام پر غالب ہوں، ہماری افواج پر غالب ہوں، تو بہت ضروری ہے کہ سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کا احیاء کیا جائے تاکہ صحیح معنوں میں حقیقی مومن پیدا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے، پیغمبر پاک کے صدقے، سیدنا غوث اعظم کے صدقے ہم مسلمانوں کے اندر ایسے مومن، ایسے مرد مومن، ایسے مجاہد پیدا کرے کہ جو ان ظالم یہودیوں کا قلع قمع کریں اور دوبارہ بیت المقدس کو اور مظلوم فلسطینیوں کو ان سے آزاد کروائیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔